وطینہ اور سلمہ کے ساتھ میں تمہاری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہونا چاہوں۔ رات کے کھانے کے بعد شریم نے بادیہ کو حجرے میں طلب کر کے بغیر کسی تمہید کے اپنا منشا واضح کیا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، میں تیار نہیں ہوں چچا جان۔ شریم مصر ہوا، بہتر یہی ہوگا کہ قبیلے کے کسی جوان کا پلو تھام لو۔ کسی دوسرے قبیلے کے سردار زادے کی تلاش میں اندیشہ ہے کہ بنو نوفل والے تمہاری موجودگی سے باخبر ہو جائیں گے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، مجھے نہ کسی اعلیٰ نسب شخص کی تمنا ہے اور نہ میں ادنا سے رشتہ جوڑ کر حالات سے فرار کی خواہش ہے۔ یشکر کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ یشکر کی جگہ تمہارے دل میں ہے۔ ضروری نہیں کہ اپنے شوہر کو تم دل میں بھی جگہ دو، لیکن زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ بادیہ نے دلیل چاہی، عریسہ چچی نے بھی تو ساری زندگی شوہر کے بغیر بتائی ہے۔ شریم ترکی ب ترکی بولا، مگر اب شادی کر لی ہے نا۔ مجھے بھی جب ضروری لگے گا آپ کو بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں۔ یشکر نے کہا تھا کہ جو میاں بیوی اہورا مزدہ کو مانتے ہیں وہ مرنے کے بعد بہشت میں اکٹھے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے سے تعلق رکھنے کے بعد یشکر مجھے بہشت میں بھی نہ ملے۔ اسی وقت عریسہ حجرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، سردار اسے تھوڑی مہلت دو، میری بیٹی اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ شاید اس نے باہر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سنی تھی۔ بادیہ فوراً ہی اس سے لپٹ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو، مگر رونا بند کرو۔ شریم نے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حجرے سے باہر نکل گیا۔ دھوپ کے تیز ہوتے ہی انہوں نے مناسب جگہ پر گھوڑے روک دیے تھے۔ گھوڑوں سے زینے اتار کر امریل ایک درخت کے نیچے باندھے اور توبڑوں میں سے جو گیلے کر کے توبڑے گھوڑوں کے منہ پر چڑھا دیے۔ ملکان نے قتیلہ کے لیٹنے کی جگہ پر چادر بچھائی۔ زین سر کے نیچے رکھ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ گھوڑوں کو سنبھال کر امریل واپس آیا اور درخت کی شاخوں سے کپڑا باندھ کر قتیلہ کے لیے ہوا کا بندوبست کرنے لگا۔ امریل میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ قتیلہ نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، لیکن اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ امریل اس کی یہ بات نہیں سنے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ آرام کریں مالکن، مجھے نیند آئے گی تو سو جاؤں گا۔ ملکان معنی خیز لہجے میں بولا، اب اس بیچارے کو نیند کہاں آئے گی ملکہ؟ کیوں؟ قتیلہ حیران ہو کر ملکان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ملکان، بکواس کی ضرورت نہیں ہے۔ امریل نے جھینکتے ہوئے اسے منع کرنا چاہا۔ ملکان اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اسے محبت ہو گئی ہے ملکہ؟ کیا؟ قتیلہ حیرانی سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے وہ؟ ملکان نے کہکہا لگایا، ہے ایک سنہرانہ۔ قتیلہ نے سوالیہ انداز میں کہا، خلیصہ؟ ملکان کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، مگر وہ تو شادی شدہ ہے۔ ہاں نا، ملکان نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور اس کا شوہر ملکہ قتیلہ کو خاطر میں نہیں لاتا، امریل کو خاک گھاس ڈالے گا۔ قتیلہ کھل کھلا کر ہنسی، امریل یہ سچ کہہ رہا ہے؟ امریل نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، آسان سا حل ہے، عامہ بن مقیس کی گردن اتار دو، ملکہ قتیلہ سنہرانہ کو تمہاری زوجیت میں دے دے گی۔ عامہ کی گردن اتارنا مشکل نہیں ہے، مگر اس طرح وہ خفا ہو جائے گی اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ امریل سنجیدہ تھا۔ پھر اسے عامہ سے طلاق لینے پر راضی کرو، باقی ملکہ قتیلہ سنبھال لے گی۔ امریل دکھی ہوتا ہوا بولا، مجھے نہیں لگتا وہ ایک حبشی غلام کے لیے عامہ جیسے خوبصورت جوان سے طلاق لینے پر راضی ہوگی۔ قتیلہ نفرت سے بولی، ملکہ قتیلہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے کہتی ہے کہ ایک خوبصورت بزدل سے بہادر حبشی زیادہ 1000 گنا بہتر ہے، باقی تم حکمن غلام نہیں آزاد ہو۔ ملکان شرارتی انداز میں کہا، اگر امریل شاقہ کی منت کر گئے تو وہ عامہ کو اپنا اسیر بنا کر اسے سنہرانہ کو طلاق دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ویسے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عامہ کی ذات میں دلچسپی رکھتی ہے۔ امریل صورت سے بولا، اس سفید لومڑی کی منت کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ قتیلہ کی نکرئی ہنسی بلند ہو گئی۔ وہ امریل کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ویسے ملکان کا مشورہ ملکہ قتیلہ کے دل کو بھی لگ رہا ہے۔ ملکان امریل کو چھیڑتا ہوا بولا، اصل میں اس کا عشق ناقص ہے ملکہ، ورنہ ملکان نے طبقہ کو پانے کے لیے اس کے 3 شوہروں کی گردن کاٹی ہے۔ قتیلہ نے مزاحیہ انداز میں تصحیح کی، 2 کی، تیسرے کا خاتمہ ملکہ قتیلہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ ملکان جلدی سے بولا،
ایک ہی بات ہے، اگر ملکہ قتیلہ پہل نہ کرتی تو میں اسے مار دیتا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، لگتا ہے اب بھی ملکہ قتیلہ کو ہی پہل کرنی پڑے گی۔ ملکان نے لقمہ دیا، ہاں اس طرح امریل سنہرانہ بھی اس سے خفا نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے امریل؟ قتیلہ نے اس کی رائے جاننا چاہی۔ امریل دھیرے سے بولا، ملکہ قتیلہ بہت اچھی ہے۔ قتیلہ ہنسی، سنہرانہ سے بھی۔ امریل بولا، وہ محبت ہے، آپ عقیدت ہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، یہ نہ ہو کل ملکہ قتیلہ محبت بن جائے۔ امریل معصومانہ لہجے میں بولا، امریل کی گردن کے لیے بہترین جگہ اس کے شانے ہیں، اور اگر ایک دفعہ یہ یہاں سے ہٹا دی گئی تو دوبارہ جوڑی نہ جا سکے گی۔ ملکان اور قتیلہ نے زوردار قہقہ لگایا۔ قتیلہ سخاوت سے بولی، تم ملکہ قتیلہ کے خصوصی غلام ہو امریل، اور ملکہ قتیلہ تمہیں سوچنے کا ایک موقع ضرور دے گی۔ امریل مزاحیہ انداز میں بولا، غصے کے وقت عموماً وعدے بھول جایا کرتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ جب گردن دھڑ سے علیحدہ ہو جائے تو انسان بات چیت کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں ملکہ قتیلہ کو کیسے اس کے وعدے یاد دلاؤں گا؟ نہ جی نہ، امریل کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ قتیلہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، یاد کرو امریل، ملکہ قتیلہ نے تمہاری جسارت کے باوجود تمہیں معاف کر دیا تھا۔ امریل عقیدت سے بولا، کیونکہ ملکہ قتیلہ بہت اچھی ہے۔ ملکہ قتیلہ کو نیند آ رہی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے بحث ختم کرنے کا اعلان کیا۔ امریل خاموشی سے کپڑا جھلنے لگا۔ قتیلہ ملکان اور امریل کے قبیلے سے نکلنے کے بعد ایک اور گھڑ سوار بنو تریت سے نکلا۔ وہ ضحاک بن عتیق تھا۔ قتیلہ کی ٹولی کا رخ شمال مشرق کی جانب تھا، جبکہ اس نے شمال کا رخ کیا تھا۔ بنو تریت کی حدود تک وہ گھوڑے کی لگام تھام کر گیا تھا۔ ذرا سا آگے آتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پر دوڑا رہا تھا۔ دھوپ تیز ہونے کے بعد بھی اس کا سفر جاری رہا تھا۔ نصف النہار کے وقت اس نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر 2-3 گھڑیاں آرام کیا اور پھر چل پڑا۔ رات کو بھی اس نے بہت کم آرام کیا تھا۔ یقیناً وہ جلد از جلد بنو تریت سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ بھاگنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر ایسے وقت کا چناؤ کیا تھا جب قتیلہ قبیلے میں حاضر نہیں تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ قتیلہ کی پیشکش نہ ماننے والے بنو اقرب کے دونوں آدمیوں حابس اور غیاث کے انجام کے بارے میں اسے منقر بن اسقا اور اشاقہ سے سنگن مل چکی تھی۔ اگلے 2 دن بھی سفر میں گزار کر تیسرے دن کے آغاز کے ساتھ ہی وہ بنو احمر کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنو احمر کے سردار نجار بن ثابت کے پاس بیٹھا اپنی آمد کی غرض و غائب پر روشنی ڈال رہا تھا۔ قبیلے کے چند معززین کے علاوہ سردار کا دست راست قدامہ بن شیبان بھی وہاں موجود تھا۔ قدامہ اس کا چچیرا بھائی تھا۔ ضحاک کی بات ختم ہوتے ہی نجار بن ثابت نے منہ بناتے ہوئے کہا، قتیلہ کو تمہارے حوالے کرنے کی شرط پر اس کا پتہ معلوم کرنے میں میرا کیا فائدہ ہے جوان؟ میں بس اسے اپنی لونڈی دیکھنا چاہتا ہوں، اور بنو عمر کے سردار کی لونڈی میں کوئی غیر کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ضحاک امید بھرے لہجے میں بولا، سردار اپنا بدلہ لینے کے بعد اسے میرے حوالے کر سکتا ہے تاکہ میں اس کے غرور کو پاؤں تلے رون سکوں۔ ناممکن۔ نجار بن ثابت نے نفی میں سر ہلایا، وہ ایسی دوشیزہ نہیں ہے جس سے جلد سیر ہوا جائے۔ ضحاک نے ملکہ قتیلہ کے حصول سے مایوس ہو کر اگلا مطالبہ پیش کیا، پھر بنو عامر کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے میری شادی کی جائے۔ اس کے علاوہ 10 آدمیوں کے خون بہا کے بہا قدر اونٹ اور بنو عامر کی شہریت بھی عنایت کی جائے۔ بنو عامر کا ایک معزز بولا، ایک دوشیزہ اتنی مہنگی نہیں ہو سکتی۔ ضحاک مکاری سے بولا، محترم وہ صرف دوشیزہ نہیں، ایک اعلیٰ نسب سردار زادی ہے، صورت کے لحاظ سے صحرائے اعظم کی دوشیزاؤں میں سر فہرست ہے، بنو تریت کی سردارنی ہے اور بنو عامر کے 2 سرداروں کی قاتل ہے۔ اس کا آزاد گھومتے رہنا قبائل عرب میں بنو عامر کی عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ عامر بن اسود کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اسے قتیلہ کی ساری کہانی معلوم ہوئی تھی، اور اب اسی کو بنیاد بنا کر وہ بنو عامر کے معززین پر دھونس جما رہا تھا۔ سردار کا دست راست قدامہ بن شیبان بولا، اونٹ لو یا مؤخر الذکر دونوں شرائط پوری کراؤ۔ ضحاک حتمی لہجے میں بولا، اچھا اونٹوں کی تعداد نصف کر دو، اور یہ آخری پیشکش ہے، اگر منظور نہیں تو سردار زادی قتیلہ کے طلبگار کافی ہے، میں کسی اور سے رابطہ کر لوں گا۔ نجار بن ثابت بے صبری سے بولا، منظور ہے، اب تم جلدی سے اس کی چھپنے کی جگہ کے بارے میں بتاؤ، میں کل تک اسے اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا ہوں۔
ضحاک معنی خیز لہجے میں بولا، کتنے جنگجو قتل کرانا برداشت کر لو گے؟ نجار نے فخریہ لہجے میں کہا، میں 500 جنگجو میدان میں لا سکتا ہوں۔ ضحاک نے کہا، سردار میرا سوال کچھ اور تھا، میں نے پوچھا ہے قتیلہ کے حصول کے لیے کتنے جنگجو قتل کرا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ قدامہ بن شہرابان نے حیرانی ظاہر کی۔ سردار زادی آج کل ملکہ قتیلہ کہلاتی ہے، اس کے لشکر میں کم از کم 50-60 سے زیادہ جنگجو ہیں، اس کے علاوہ 2-3 درجن مراحق لڑکے اور لڑکیوں کو اس نے تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے، وہ تمام اپنی سردارنی کو بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کریں گے۔ 2 درجن بندوں کو تو سردار زادی اور اس کا حبشی غلام امریل ہی ذبح کر دیں گے، اور یہ بھی دھیان رہے اپنے قبیلے میں اس نے پہرے داری کا عمدہ انتظام کر رکھا ہے، صبح سے شام اور پھر صبح تک دیدبان کسی بھی لمحے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے۔ میرے اندازے میں آپ 1/3 لشکر کو تباہ کروا کر ہی اس پر قابو پا سکیں گے، بلکہ ایسی حالت میں وہ زندہ گرفتار ہونے کے بجائے موت کو گلے لگانا پسند کرے گی۔ امریل بن خرشہ اس کا غلام ہے؟ نجار نے ساری تفصیلات سن کر صرف ایک بات پر حیرانی کا اظہار کیا تھا، وفادار ترین غلام ہے، یوں کہ وہ لیٹی ہوتی ہے اور امریل اس پر کپڑا جھل رہا ہوتا ہے۔ امریل جیسے جنگجو سے مجھے یہ امید نہیں تھی، نجار کے لہجے میں افسوس بھرا تھا۔ ضحاک قتیلہ کی تعریف میں رطب اللسان ہوا اور بولتا چلا گیا، امریل جیسا جنگجو اس کی شمشیر زنی کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹک سکا۔ پتہ نہیں وہ چھلاوا ہے، چڑیل ہے یا بھوتنی، تلوار اس کے ہاتھ میں رسی کی طرح لہرا رہی ہوتی ہے، اس کا جسم بگولے کی رفتار سے حرکت کرتا ہے، اس کا وار بجلی کے کوندے کی طرح مخالف کی طرف لپکتا ہے، ہزار کی طرح تھکنے میں نہیں آتی، مقابل کا ہر وار وہ خوبصورتی سے خطا کرتی ہے کہ ماہر شمشیر زن بھی اناڑی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس کا جسم دیکھنے میں روئی کے گولے، مکھن کے پیڑے اور بالائی جیسا ملائم لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے اعضاء غزہ کی لکڑی کی طرح سخت اور مضبوط ہیں۔ اس کے پرکشش جسم میں اتنی طاقت چھپی ہے کہ لات مار کر امریل جیسے شاہزور کو یوں زمین بوس کرتی ہے جیسے اناڑی سوار کو اریل گھوڑا نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کی ڈھال صرف وار روکنے کے کام نہیں آتی، وہ اس کو مقابل کے خلاف بطور ہتھیار بھی استعمال کرتی ہے۔ وہ سچ میں ملکہ قتیلہ ہے۔ بنو عامر کے ایک معزز نے منہ بنایا، تم ہمیں مرعوب کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو جوان؟ نہیں، ضحاک نے نفی میں سر ہلایا، میری نظر میں صحرائے اعظم کا بہترین جنگجو میرا استاد زیاد بن تابوت تھا، لیکن سردار زادی کی شمشیر زنی دیکھ کر میں اپنے رائے پر قائم نہ رہ سکا۔ یقین کرو، اگر آج زیاد بن تابوت زندہ ہوتا تو اس چھوکری کی شاگردی اختیار کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتا۔ قدامہ پرخیال لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے غراب بن ارساد ٹھیک کہہ رہا تھا کہ قتیلہ نے مکے مار مار کر امریل کو بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے پاس ایک اور پیشکش ہے۔ قتیلہ کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان کرنے کے بعد ضحاک نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کی طرف وہ ایک اور قدم بڑھایا۔ بتاؤ، گہری سوچ میں ڈوبے نجار نے بددلی سے کہا، ایک ایسی تجویز ہے جس پر عمل کر کے ہم بغیر کوئی نقصان اٹھائے نہ صرف سردار زادی کو قابو کر سکتے ہیں بلکہ پورے بنو تریت پر قابض ہو سکتے ہیں۔ ہم سننا چاہیں گے۔ نجار بن ثابت نے دلچسپی ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، وہ چالاکی سے بولا، میرا ایک مطالبہ پورا کرنا پڑے گا۔ قدامہ تلخی سے بولا، تم پہلے ہی 3 مطالبے پیش کر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں بنو عامر کے اونٹوں کے مطالبے سے دستبردار ہونے پر تیار ہوں۔ اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ بنو تریت پر قبضے کے بعد جتنے اونٹ ہاتھ آئیں گے وہ تمام میرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قتیلہ کی خاص ہمجولی رشاقہ بنت زیاد بن تابوت بھی میری ہوگی، اور میں ایک ایسی تجویز بتاؤں گا جس سے آپ بغیر خون خرابہ کیے بنو تریت پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ نجار نے حجت پیش کی، ایک قبیلے کے تمام اونٹوں کا ایک ہی شخص کے قبضے میں جانا اسے سردار قبیلہ سے بھی امیر کر دے گا۔ ضحاک مکاری سے بولا، 100 سے زیادہ لونڈیاں اور غلام، 100 کے قریب عمدہ نسل کے گھوڑے، اتنے ہی خیمے، بیش بہا اسلحہ، 1000 کے قریب بھیڑ بکریاں، 20 گدھے، درجنوں خچر، اور صحرائے اعظم کی انوکھی حسینہ سردار زادی ملکہ قتیلہ بنت جبلہ، یہ سب پا کر بھی اگر بنو عامر کا سردار سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو یقیناً اس کی سوچ عدل کے منافی ہے۔ منظور ہے۔ اس مرتبہ سردار نجار نے سوچنے میں لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ ضحاک کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، مجھے سردار کی زبان پر مکمل بھروسہ ہے۔ لمحہ بھر رک کر وہ کہنے لگا،
ہمیں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 درجن جنگجوؤں کی ضرورت پڑے گی۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ وہ انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ تمام دلچسپی سے سننے لگے۔ اس کی بات کے اختتام پر نجار بن ثابت کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ قدامہ، نجار اپنے دست راست کو مخاطب ہوا، ضحاک بن عتیق کی اچھی طرح خدمت کرو۔ آج سے یہ بنو احمر کا باسی ہے اور قبیلے کے بہترین شاہ سوار ریاب بن مجمع کی بہن حسیبہ بنت مجمع کے ساتھ آج رات کو اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ ضحاک کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے قتیلہ سے بدلہ لینے کے منصوبے کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ گو وہ اس کے حصول میں تو ناکام رہا تھا، لیکن نجار بن ثابت کی لونڈی کے روپ میں وہ اس کا سر جھکا ہوا ضرور دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً اس فخار کو اس کی حیثیت یاد دلانا ضحاک کا خواب تھا، اور یہ خواب جلد ہی پورا ہونے والا تھا۔ غلام کو ساتھ چلنے کی اجازت دی جائے۔ وہ بنو نصر کی آبادی کے قریب ایک اونچے ٹیلے پر موجود تھے۔ قتیلہ انہیں وہیں رکنے کی ہدایت پر امریل لجاجت سے بولا تھا۔ امریل، فیصلوں میں ترمیم کمزور ارادوں کی مظہر ہے، اس لیے ملکہ قتیلہ سوچ کر فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کر کے نہیں سوچتی۔ اگر ضرورت ہوتی تو تمہیں ساتھ چلنے کا بتا دیا ہوتا۔ جی مالکن، امریل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر وہ بنو نصر کے بے ترتیب لگے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ گئی۔ اطمینان بھرے انداز میں چلتے ہوئے وہ گھڑی بھر میں عریسہ کے خیمے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری اور وہ خیمے کے پردے کو بے دھڑک کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خیمے میں چراغ جل رہا تھا، لیکن اس کی لو نہایت نیچی تھی۔ البتہ وہ اندھیرے میں چل کر آئی تھی، وہ ملجے کی روشنی بھی اس کے لیے کافی تھی۔ لکڑی کے تخت پر 2 جسم دیکھتے ہی وہ چونک گئی تھی۔ یقیناً عریسہ کے ساتھ اس کا باپ جبلہ لیٹا تھا۔ اس کے منہ میں بدمزگی پھیل گئی تھی۔ باپ کی موجودگی میں وہ عریسہ سے نہیں مل سکتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی۔ جبلہ کی کرخت آواز ابھری، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ درخت کے کٹے ہوئے گول تنے پر رکھے چراغ کی لو تیز کر کے وہ طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس کے پہلو میں لیٹے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اپنی سگی ماں جندلہ کو دیکھتے ہی قتیلہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ماں جی کدھر ہیں؟ اس نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا۔ شاید عریسہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بنو نصر کا سردار تمہیں آگ کر چکا ہے، جبلہ طنزیہ انداز میں جتایا۔ وہ ترکی و ترکی بولی، بنو نصر کا سردار اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ جبلہ غصے سے سرخ ہوتا ہوا بولا، تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردن اتارنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، شکر ہے یہ نہیں کہا، بنو احمر کے سردار کے حوالے کر دوں گا۔ جبلہ دھاڑا، بکواس بند کرو۔ بنو نصر کے سردار کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے، اور پورے قبائل جانتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کجاوے میں بٹھا کر سلو کی بھیک مانگنے والا کتنا کچھ بہادر ہے۔ وہ قتیلہ تھی اور باپ پر پوری طرح تپی ہوئی تھی۔ قتیلہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، جندلہ نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ ملکہ قتیلہ کو اس کی ماں جی کے بارے میں حقیقت بتائی جائے، اگر کسی وجہ سے انہیں خراش بھی آئی ہوتی تو ذمہ دار کی گردن ملکہ قتیلہ کی تلوار کا مزہ ضرور چکھے گی۔ تمہاری یہ جرت کے سردار کے خیمے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دو، غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے جبلہ نے لکڑی کے تخت کے ساتھ کھڑا چھوٹا نیزہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ اس کا خصوصی ہتھیار اور داؤ تھا۔ اس کے ہاتھ کو حرکت کرتا دیکھتے ہی قتیلہ سنبھل گئی تھی۔ وہ باپ سے 10-12 قدم دور کھڑی تھی اور اتنا مختصر فاصلہ ہونے کے باوجود اپنے سینے کی طرف بڑھتی ہوئی برچھی کو اس نے ہلکا سا عقبی جانب جھک کر خطا کر دیا تھا۔ بوڑھے سردار کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے ملکہ قتیلہ کھڑی ہے۔ کبھی یہ فقرہ وہ شرارت سے کہا کرتی تھی اور جبلہ اس پر بہت محظوظ ہوا کرتا تھا۔ آج قتیلہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جبلہ بھڑک اٹھا، تلوار میان سے نکال کر وہ دھاڑتے ہوئے قتیلہ کی جانب بڑھا۔ اس کی آواز پر قریبی خیموں کے مکین جاگ گئے تھے۔ اس کا پہلا وار قتیلہ نے اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے خطا کیا، ساتھ اس نے کندھے سے لٹکی ڈھال اتار کر ہاتھ میں تھام لی تھی۔ جبلہ کے اگلے 3 وار اس نے ڈھال پر سہارے اور پھر تلوار بے نیام کر لی، مگر اس نے تلوار بھی صرف دفاعی کے لیے استعمال کی تھی۔ پیر در پہ حملے خطا ہوتے دیکھ کر جبلہ کا غصہ سوا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے سیکھنے والی لڑکی آج اس کے لیے ہوا بنی ہوئی تھی۔ غصے میں وہ ہوش کھونے لگا تھا اور تبھی تیزی میں درستی بھول گیا۔ قتیلہ کی گردن پر زوردار وار کرنے کے لیے اس نے پوری قوت سے تلوار گھمائی۔
وہ تلوار کے سامنے اپنی ڈھال یا تلوار پکڑنے کے بجائے گھٹنوں میں ذرا سا خم ڈالتے ہوئے نیچے جھکی۔ جبلہ کی تلوار اس کے سر کے اوپر سے گزرتی گئی تھی۔ جبلہ نے اتنی زور سے وار کیا تھا کہ وہ گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ پاتا، قتیلہ کی ڈھال پوری قوت سے اس کے تلوار والے ہاتھ سے ٹکرائی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر خیمے کے کونے میں جا گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی قتیلہ نے تلوار کی نوک اس کے نرخرے پر رکھ دی تھی۔ جبلہ کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا، اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ رک گئی بدنسل لڑکی، اپنا کام پورا کرو، دانت پیستے ہوئے اس نے تیش بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اسی وقت ہکا بکا بیٹھی جندلہ چیختے ہوئے قتیلہ کی جانب بڑھی۔ بے شرم، بے حیا، تمہیں باپ پر تلوار تانتے ہوئے غیرت نہیں آئی؟ اس نے قتیلہ کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ قتیلہ کا ملیح چہرہ مسلسل تھپڑ پڑنے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے ماں کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بنو نصر کے 4-5 جوان تلواریں سونتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ تمام نے دوسرے ہاتھ میں مشل تھامی ہوئی تھی۔ قتیلہ کو دیکھتے ہی ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ جندلہ قتیلہ کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اسے کوس رہی تھی۔ قتیلہ نے کڑی نظروں سے بھاپ کو گھورتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا ملکہ قتیلہ کو ماں جی کے بارے میں حقیقت بتا دی جائے۔ بھول گیا ہے تمہیں کس نے جنم دیا اور کون تمہاری ماں ہے؟ جندلہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر تھپڑ مارنے کے بجائے مٹھی بھینچ کر پہلو میں گرا لیا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، ملکہ قتیلہ کی ماں عریسہ بنت منظر ہے۔ وہ یہاں سے دفع ہو گئی ہے، جا کر کہیں اور ڈھونڈو، سمجھی؟ جندلہ نے اسے زور سے دروازے کی جانب دھکا دیا۔ کہاں گئی؟ عریسہ کی زندگی کے بارے میں سن کر اس کے دل میں جلتے الاؤ پر پانی پڑ گیا تھا۔ اپنی بدچلن بے حیا بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہاں گئی ہے؟ جندلہ غصے سے گھول رہی تھی۔ جس دن ملکہ قتیلہ کو بوڑھے سردار کی موت کے بارے میں پتا چلا، ملکہ قتیلہ اپنا حق لینے ضرور لوٹے گی۔ بنو نصر کے اس وقت کے سردار کے پاس ملکہ قتیلہ کی اطاعت یا موت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ بدتمیزی سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ جبلہ کے ہونٹوں سے دکھ بھرے انداز میں عربی ادب کا ایک مشہور شعر نکلا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں ہر روز اسے تیر اندازی کا فن سکھایا کرتا تھا، جب اس کی کلائی زور پکڑ گئی تو اس نے مجھے کو نشانہ بنا دیا۔ مالک بن فہم الارزدی ہیرا و انبار کے عربوں کا پہلا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے سلیمان نے رات کی تاریکی میں غلطی سے اسے تیر کا نشانہ بنا دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاتل اپنا ہی بیٹا ہے تو اس نے چند اشعار کہے، جن میں یہ شعر بہت مشہور ہے۔ عربوں میں خون کے رشتوں کی بے وفائی پر یہ شعر ضرب المثل کی طرح مشہور تھا۔ ایک جوان نے پوچھا، اگر سردار کا حکم ہو تو اسے روکا جائے؟ جبلہ نے نفی میں سر ہلایا، باپ پر تلوار سونتنے والی تمہیں قتل کرنے سے بھی نہیں چوکے گی، اور مجھے امید نہیں کہ تم اسے روکنے میں کامیاب ہو پاؤ گے۔ معزز سامعین حضرات، عرب و عجم کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔